درس قرآن کے پروگرام کیا کہتے ہیں قرآن میں خوش آمدید۔ آج کے درس میں ہم سورہ بقرہ کی 62ویں آیات پڑھیں گے، جس میں بنی اسرائیل کے اس ذم باطل کی تردید اور غلط فہمی کی تصحیح کی گئی ہے، جس میں اکثر و بیشتر مذہبی لوگ، مذہب پرست لوگ مبتلا ہے کہ نجات صرف انہی کے لیے ہے، وہی اس کے اصل حقدار ہے، اور باقی جو لوگ ہیں وہ بھلے کس قدر اچائی کریں، کتنے اچھے انسان ہوں، وہ نجات یافتہ نہیں۔ نجات یافتہ صرف وہ ہے جو اس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، جس پر اس کا ایمان ہے۔ یہ اس آیات کا موضوع ہے، اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ یہ آیات کئی لوگ اس کو بڑا مشکل سمجھتے ہیں، بہت سارے لوگ، اور بلکہ جو اسلام کے جو بڑے بڑے اسکالر ہیں، جید اور معتبر عالم، انہوں نے بھی اس آیات میں مشکل محسوس کی، اور وہ اختلاف کے شکار ہو۔ ابوالکلام آزاد ایک بہت بڑا نام ہے، ایک جید اور ایک نامور عالم دین ہے، اس نے اس آیات کی جو تشریح کی ہے، اب دوسرے جو عالم ہے بڑے بڑے وہ اس کو نہیں مانتے۔ مثلا مولانا مفتی محمد شفیع صاحب بہت بڑے عالم دین، مولانا مودودی صاحب بہت بڑے عالم دین ہیں، امین اثر اصلاحی صاحب بہت بڑے عالم دین ہیں، پرویز صاحب عالم دین ہے، اگرچہ بعض لوگ اس کو نہیں مانتے، عالم دین نہیں مانتے۔ اس طرح کے اور بڑے بڑے نام، پیر کرم شاہ صاحب ہے، اگر میں آپ کو نام گناؤں تو بہت بڑے بڑے نام ہیں، لیکن اس آیات میں وہ مشکل کے شکار ہے، اور ان میں اختلاف ہے۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ اس آیات کو آپ ذرا توجہ سے سنیں کہ وہ کیوں ہم اس میں مشکل کے شکار ہیں۔ قرآن تو ایک آسان کتاب، کوئی مشکل کتاب تو نہیں ہے نا، یا کوئی مشکل کتاب؟ قرآن تو آسان کتاب ہے، عام فہم میں ہر ایک اس کو سمجھتا، لیکن ہمارا جو سوچ ہے وہ ہمارے لیے مشکلات کھڑی کر دیتا۔ پہلے سے ہم ایک چیز کو ہم نے سوچا ہے، اپنا ایک عقیدہ بنایا ہے، اس عقیدہ اور سوچ کے مطابق جب ہم قرآن کی طرف آتے تو پھر ہم کو مشکل محسوس ہوتا، اور اگر ہم اپنے سوچ کو چھوڑے، اپنے عقیدے کو چھوڑے، خالص قرآن کی طرف توجہ کریں۔ ایک اور بات ہے جو ہمیں مشکل میں ڈالتا ہے، وہ یہ کہ ہم قرآن کا جو سیاق اور سباق ہے اس کو ہم نہیں جانتے، زیادہ تر جس کو علماء شان نزول کہتے، اس چیز کو بھی ہم نہیں جانتے۔ تو لہٰذا میں کوشش کروں گا کہ آسانی کے ساتھ اس آیات کو آپ کے سامنے بیان کروں۔ تو پہلے میں عام ترجمہ کروں گا، عام ترجمہ، اس کے بعد انشاءاللہ پھر بتائیں گے 62ویں آیت، سورہ بقرہ کی 62ویں آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، یہودی کہلائے، یہودی ہیں، والنصارى، اور اسی طرح نصارہ عیسائی، والسابئین، اور سابی لوگ، من آمن باللہ، ان میں سے جو بھی ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور کام کیا صالح، فلہم اجرہم، پس ان کے لیے اجر ان کا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غم کریں گے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ صابی ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب کے ساتھ، اگر وہ اللہ کو مانتا، اگر آخرت پر اس کا ایمان ہے، اگر اس کے اعمال صالح ہیں، وہ نجات یافتہ ہے، اللہ کے نزدیک اس کا اجر ضائع نہیں ہے، اور
اس کو کوئی غم نہیں ہے، وہ غم نہیں کرے. اب دیکھو یہاں پر تو اب ہر مذہب والا جو ہے نا اس کا کان وہ کہتے ہیں یار یہ کیسا ممکن ہے. ایک یہودی اگر وہ اچھا عمل کرے گا، اگر اس کا ایمان اللہ پر ہے، اگر اس کا ایمان آخرت پر ہے، تو وہ کیسا نجات یافتہ ہے؟ وہ تو یہودی ہے. اچھا یہودی بولے گا کہ ایک عیسائی جس کا ایمان اللہ پر ہو، آخرت پر ہو، اور وہ نیک عمل والا ہو، وہ کیسا نجات یافتہ ہے؟ اور ہم مسلمان نہیں کہتے، اور یہی دوسرے مذہب والے بھی کہتے. اس لیے اب یہ بات تمام مذہب والے کے لیے مشکل بنی، خصوصاً ہمارے لیے. جب ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ یار اس آیات میں تو 3 چیزوں کو نجات کا ذریعہ بتایا گیا، ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، اور عمل صالح. 3 چیزیں ہیں نا. 3 چیزیں اگر کسی مذہب والے میں بھی ہے، کسی بھی انسان میں بھی ہے، وہ نجات یافتہ ہے نا. اب یہ مسئلہ ہے نا. اب اگر ایک یہودی بولے گا میں مسلمان کو کیسا نجات یافتہ مانوں جبکہ وہ تورات کو نہیں مانتا، بولے گا نہیں. ایک عیسائی بولتا ہے میں ایک یہودی کو کیسا نجات یافتہ مانوں جبکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا. اور ہم مسلمان کہتے ہیں کہ ایک یہودی، ایک عیسائی، ایک صحابی، اس کو ہم کیسا نجات یافتہ تسلیم کریں جبکہ اس کا ایمان قرآن پر نہیں ہے، جبکہ وہ ہمارے پیغمبر کو نہیں مانتا. اب یہ مشکل ہے. تو جب آپ تفسیریں پڑھیں گے نا تو کسی نے تو گول مول کیا مسئلے کو، اس کو واضح نہیں کیا، اور کسی نے کس طرح بتایا، کسی نے کس طرح، تو وہ بھی مشکل کے شکار بن گئے اور ہم بھی مشکل میں پڑ گئے. حالانکہ قرآن کوئی مشکل کتاب تو نہیں ہے نا، قرآن تو کلیئر کتاب. نہ صحابہ کرام نے اس آیات میں کوئی مشکل محسوس کیا، بالکل نہیں. کیونکہ سارے صحابہ کرام وہ اس آیات، یہ آیات سورہ مائدہ میں بھی آیا ہوا ہے. سورہ مائدہ 69ویں آیات 2 جگہ کدھر ہی صحابہ کرام نے مشکل محسوس نہیں کی، وہ اختلاف کے شکار نہیں ہو گئے. اس لیے کہ وہ ان دونوں آیاتوں اس کا سیاق اور سباق کو جانتے تھے، شان نزول کو جانتے تھے کہ یہ آیات کن لوگوں کے بارے میں ہے، وہ جانتے تھے چیزوں کو، اس لیے وہ مشکل کے شکار نہیں تھے. تو لہٰذا ہم بھی کوشش کریں گے کہ ان سیاق اور سباق کی طرف ہم جائیں اور اس شان نزول کو ہم سمجھیں، پھر ہم بھی مشکل کے شکار نہیں ہوئیں گے. دیکھیں مذہبی لوگ سارے، خصوصاً یہودی لوگ وہ کہتے ہیں کہ صرف ہم نجات یافتہ ہے. بڑا اس کا گمان ہے، زام ہے اس کا نا، اور وہ اسی خوش فہمی بولو، غلط فہمی بولو، اس کا وہ شکار. جی گھمنڈ. اور اسی طرح عیسائی، اور اسی طرح باقی مذہب والے. آپ ایک پنڈت سے پوچھے نا، ایک برہمن سے، وہ کیا بولے گا؟ وہ بولے گا ہم لوگ نجات یافتہ ہے، حق پر ہم ہے. آپ شنٹوئزم والوں سے پوچھو، شنٹو مت والے سے، وہ یہی کہیں گے. آپ کسی بدھسٹ سے پوچھے، آپ کسی سے پوچھے، وہ بس اپنا جو اس کا عقیدہ ہے نا اس کے بیاف پر ایسے ہی بولے گا. اب اس کا عقیدہ ٹھیک ہے غلط ہے جو بھی ہے نا، وہ یہی اس کا دعویٰ ہی ہے. تو ان لوگوں کے بارے میں جو ہے نا یہ آیات نازل ہوئی، ان لوگوں کے بارے میں کہ وہ اس ذاب باطل سے نکلے، اس خوش فہمی سے نکلے، اس غلط فہمی سے نکلے. جس طرح کی سورہ مائدہ کی آیات 18 میں اللہ نے فرمایا نحن ابناء اللہ و احباؤہ. کیا فرمایا کہ یہ یہودی لوگ، یہ عیسائی لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں اور ہم اس کے چہتے ہیں، اس لیے نجات یافتہ ہم ہے. ہم جو کرے سو کرے، ہم اللہ کے محبوب ہیں. پوری دنیا کو ہم مار دیں، قتل عام ہم کریں، پوری دنیا کو ہم جو ہے نا فساد میں مبتلا کریں، لیکن ہم چونکہ یہودی ہے ہم معاف. ہم عیسائی جو بھی کرے اس ذم باطل میں ہے نا کہ بس میں حق پر ہوں نا، تو پھر وہ جو بھی کرے.
تو اللہ نے بولا یہ غلط عقید، نہ تم خدا کے بیٹے ہو اس حوالے سے کہ تم عیسائی ہو، اس حوالے سے کہ تم یہودی ہو، نہ تم خدا کے چہتے ہو اس حوالے سے کہ بس تمہارا نام مسلمان۔ کوئی مسلمان صرف مسلمانی کے نام پر وہ اللہ کا محبوب نہیں، یاد رکھنا، اس لیے کہ اس کا نام عبداللہ ہے بس وہ اللہ تعالیٰ کا چہتا ہے نہیں، یا اس کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ منسوب، یا اس کا نام وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ منسوب۔ اللہ کا اگر کوئی چہتا ہے نا تو اس حوالے سے نہیں ہے کہ وہ بس برائے نام جو ہے نا اپنے آپ کو مسلمان بولے، برائے نام یہودی بولے، برائے نام عیسائی بولے، برائے نام یہ نہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا سورہ بقرہ کی آیت 111 میں وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ۔ دیکھیں یہ ان کا عقیدت، یہ ذم باطل ہمارا بھی ہے، مسلمانوں کا بھی ہے کہ جنت میں یہودی کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا، اگر جائے گا تو یہودی جائے گا۔ عیسائی کیا بولتا ہے؟ صرف عیسائی جائے گا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم جاتے ہیں۔ اگر ہم مسلمانوں نے نارنوے بھی قتل کیا ہے نا تو ہم بھی جائیں گے، اگر ہم نے 100 بھی قتل کیا تب بھی ہم جائیں گے۔ یہی بات باقی مذہب والے بھی کہتے ہیں، مذہب والے یہی کہتے ہیں نا کہ ہم جنت میں جائیں گے باقی کوئی نہیں جائے گا۔ تلک امانیہم، اللہ کہتا ہے دیکھیں ان کا جو وہ گمان تھا نا اس آیات میں اس کا رد، یہ جو ابھی ہم پڑھ 62، یہ ان کا گمان ہے، یہ مذہبی لوگوں کا گمان ہے۔ اسی گمان کی بدولت تو آپ دیکھیں جدھر مذہبی لوگ ہیں نا ادھر عمل صالح بہت کم، یا غلط میں کہتا ہوں؟ جدھر مذہبی معاشرہ ہے، جدھر مذہبی لوگ ہیں، ادھر آپ کو اعمال صالح کم ملے گا۔ اس لیے کم ملے گا کہ اس کو اپنی مذہبیت پر بڑا فخر ہے، وہ اعمال کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا ہے، وہ اپنی مذہبیت کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، وہ اپنے مذہبی رسم و رواج کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، وہ اپنے مذہبی رسومات کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، وہ اچھائی کو نہیں دیتا ہے، نیکی کو نہیں دیتا۔ تو اللہ نے فرمایا اس آیات میں اس ظالم باطل کا رد، تلک امانیہم، یہ ان مذہبیوں کا، مذہبی لوگوں کا ایک گمان ہے۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، اے مذہبی لوگوں کہ تمہارا یہ دعویٰ ہے تو کوئی دلیل تو پیش کرو۔ کدھر اللہ نے ایسا بولا کہ جو یہودی ہے بس یہ یہودیت ہی اس کے لیے کافی ہے، جو عیسائیت ہے صرف عیسائیت اس کے لیے کافی ہے، جو مسلمان ہے صرف مسلمانیت اس کے لیے کافی ہے؟ ایسا کدھر ہی اللہ نے بتایا؟ اللہ نے تو ایسا نہیں بولا۔ اور سورہ نساء کی آیات 123 میں مزید یہ بات اس طرح اللہ نے بتایا، بیان فرمایا لیس بامانیکم، ہمیں مسلمانوں کو بھی بولا لیس بامانیکم، اے مسلمانوں تمہارا گمان بھی نہیں چلے گا۔ یاد رکھنا جس طرح یہودیوں کا گمان، عیسائیوں کا گمان بلا دلیل اللہ کو مقبول نہیں، اسی طرح تمہارا دلیل بھی غلط ہے اگر اس کے پیچھے عمل نہیں ہے، اس کے پیچھے دلیل نہیں ہے۔ ولا امانی اہل کتاب، اور نہ اہل کتاب کا گمان۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی ہے اگر اس کا برا عمل ہے، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے عیسائی ہے، چاہے مسلمان ہے، چاہے ہندو ہے، چاہے بدھسٹ ہے، چاہے شنتومت سے تابشاہ میں صاحب جو بھی ہے، اس کو سزا ملے گا۔ اس کو زہر جو بھی کھائے گا، زہر دیکھتا ہے اس چیز کو، جھوٹ جو بھی قوم بولتی ہے، فساد جو بھی قوم کرتی ہے، تو دیکھیں بہت آسان آیات ہے نا، یا مشکل ہے کوئی؟ اگر آپ دیکھیں ان کا گمان تھا، اس آیات میں اسی گمان کو، اسی وہم کو، ان کا اسی غلط فہمی کو دور کیا گیا، اسی ظام باطل کو دور کیا گیا کہ برائے نام جو مسلمان ہے، برائے نام جو یہودی ہے، برائے نام جو عیسائی ہے، یا برائے نام کسی اور مذہب کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس کو بڑا جو ہے نا دعویٰ ہے کہ نجات کا حقدار صرف ہم ہیں، یہ غلط۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا، سب سے پہلے مسلمانوں کو لایا کہ مسلمانوں تم ٹھیک ہو جاؤ، یہودیوں کو بعد میں، تم کو بھی صرف اپنی مسلمانی پر
فخر نہ ہو کہ بس ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور ہم جنت میں گئے. اس کلمے کے پیچھے جو ہے نا ایک بہت بڑی حکمت ہے. صرف من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس طرح نہیں اس کو سمجھنا ہم لوگوں نے. تو صرف مسلمانی کافی نہیں ہے. اسی طرح اللہ نے فرمایا والذین ہادوا، اور وہ بھی سنے جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور یہودیت پر بڑا ان کو فخر ہے. اللہ کے ہم چہتے ہیں، نعوذ باللہ اللہ کے ہم بیٹے، ہم اتنے انبیاء ہیں، بہت ساری کتابوں کے ہم وارث، ہم تورات کے وارث، ہم زبور کے وارث. اس خوش فہمی میں وہ نہیں رہے. اور اسی طرح والنصارى، کہ ہم تو اللہ کے تو ہم چہتے ہیں اور آسمانی بادشاہت میں تو ہمارا حصہ ہے. ہم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسا عظیم القدر پیغمبر کے جو ہے نا پیروکار ہے، اور ہم انجیل کے ماننے والے. وہ بھی اس خوش فہمی میں نہ رہے. اور اسی طرح والسابئین، جو اپنے آپ کو تمام مذاہب والے سے الگ سمجھتے کہ ہم بھی تو اللہ کو مانتے ہیں اور ہم دین فطرت پر ہے، ہم بھی تو نمازیں پڑھتے ہیں. سابین کے بارے میں کافی وہ ہے، میں اس طرف نہیں جاتا. ویسے وہ بولتے ہیں کہ یہ ہوتے تھے عراق کے سائٹ پر، شام اور عراق جدھر موصل ہے آج کل، ادھر یہ رہتے تھے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتی کہ اہل کتاب میں سے یہی بات حضرت ابن فارس سے بھی روایت ہے اور حضرت ابن عباس سے بھی روایت. بال اس کی طرف نہیں جائیں گے، اصل مدعا کی طرف ہم آئیں گے. ان میں سے من آمن باللہ، جو بھی صحیح ایمان لائق، برائے نام ایمان نہیں، حقیقی ایمان. ایک وہ ایمان ہے زبان کی نوک پر ہے، طوطے کی طرح جس کو ہم رٹتے، ایک وہ ایمان. ایک وہ ایمان ہے جو قلب و دماغ میں ہے. اللہ وہ ایمان چاہتا، حقیقی ایمان، خالص ایمان جو دل کی گہرائیوں میں ہے. یہ وراثتی نسلی ایمان نہیں، ایک نسلی ایمان ہے اور ایک اصلی ایمان ہے. اس میں فرق کرے. وہ ہمارا ایک سیاستدان بولتا ہے نا اصلی نسلی، ایک اصلی ایک نسلی. اللہ تعالیٰ کو نسلی ایمان سے اصلی. مگر یہودی کیا کہتے؟ نسلی. عیسائی کیا کہتے؟ نسلی. اور ہم بھی نسلی نہیں، اصلی. یہ اصلی ایمان کیا ہے؟ اگر آپ کو یاد ہے میں نے بتایا تھا آپ کو آگے اس میں سورہ بقرہ کے آیات نمبر 3، ایمان کا ڈیفینیشن، تعریف مختصراً میں آپ کو بتاؤں. سورہ حجرات آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا نا، اس میں آیات نمبر 13 میں نہیں، آیات نمبر 14 میں، سورۃ الحجرات آیات 14، اس میں اعرابیوں نے اپنے اسلام کو کہا کہ ہم لوگ مومن ہیں اور اپنے آپ کو مومن بتایا نا. تو ان کا یہ دعویٰ جو ہے نا قرآن نے رد کیا. قالت الاعراب آمنا، اعرابیوں نے کہا ہم مومن ہیں. کل، اے رسول کہو ان کو، لم تؤمنو، تم مومن نہیں ہو. انہوں نے کیا بولا؟ ہم مومن ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ اور یہی بات منافقین بھی کہتے تھے نا کہ ہم مومن ہیں، اور قرآن نے اس کو، ان کی ایمان کو قبول نہیں فرمایا. ہے نا؟ یہ ایمان اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، یہودی سے بھی چاہتا ہے، عیسائی سے بھی چاہتا ہے، ہندو سے بھی چاہتا ہے، ہم سے بھی چاہتا ہے، ہر ایک سے چاہتا ہے صحیح ایمان. وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، اپنے آپ کو مسلمان بولو، مومن مت بولو. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، کیونکہ ابھی تک ایمان وہ تمہارے دلوں میں جگہ نہیں پایا. ایمان کی جگہ کدھر ہے؟ ادھر ہے، ادھر ہے، دونوں ہے. پہلے ادھر پھر ادھر نا، پہلے ادھر ہے ادھر نہیں ہے. ہاں، ادھر ہے ادھر نہیں ہے. ادھر کا مطلب آپ سمجھتے ہو؟ نہیں. ادھر کا مطلب ایمان کو جانتے بوجھتے دلیل کے ذریعے. یہ بات صرف میں کہتا ہوں، سب علماء کرام دل بولتے ہیں، میں دماغ بھی بولتا ہوں. اس لیے جس ایمان کو آپ جانتے نہیں وہ کیسا ایمان ہے؟ آپ کے پاس لاجک نہیں ہے، آپ دلیل کی بنیاد پر نہیں جانتے. دیکھیں، ایک چیز کو آپ جانتے تو آپ کا دل قرار پکڑتا، ایک چیز کو آپ نہیں جانتے. تو کیا ہم مسلمان ایمان کو جانتے؟
कुरान से हमने ईमान को समझा, नबी के वसल्लम की अकवाल से, सीरत से हमने ईमान को समझा। फिर वही बात है ना, रिवायती ईमान है। तो वो ईमान मैंने कहा ना, हकीकी और सही ईमान, यानी अल्लाह ताला की जात, उसके बारे में कुरान क्या कहते, सिफात, उसके बारे में आप क्या जानते, अल्लाह ताला का जो हक है एक बंदे पर, जो उसके हुकूक है बंदों पर, उसको हमने माना है ना, आपने उसको जाना है, हमने जाना उसको। अल्लाह का इख्तियार हर एक मानता है ना कि अल्लाह साहिब इख्तियार है, तो उसके इख्तियार को हमने जाना। और इसी तरह ये ईमान कामिल और यकीनी हो जाए, और इत्मीनान और इल्म व दलील के साथ, इल्म व दलील के साथ। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह माइदा आयत नंबर 168 में मजहबी लोगों को क्या कहा, या अहलल किताब, ए किताब वालों। खसूसन हम कहते हैं ना तौरात, इंजील, जबूर, ए अहले किताब, हम भी तो कुरान वाले। और इसी तरह हिंदू भी कहते कि हमारे पास किताब, बाकी लोग भी कहते ए अहले किताब लस्तुम अला शैइन, तुम किसी चीज पर नहीं हो, तुम सही नहीं हो। हत्ता तुकीमुत तौरात, जब तक सही माने में तौरात को तुमने माना और कायम नहीं की। वल इंजील, इसी तरह इंजील को, वमा उन्जिला इलैकुम मिन रब्बिकुम, और इसी तरह कुरान को। हमने कुरान को कायम किया, हम कुरान को समझते, कुरान ने जो ईमान के बारे में बताया हम उसको जानते, तो वही नस्ली और असली वाली बात होगी। तो इस आयत में यही अल्लाह ताला ने फरमाया कि चाहे मुसलमान है, चाहे यहूदी है, चाहे ईसाई है, चाहे साबी है, कोई और मजहब का ताल्लुक है, जब तक वो सही ईमान नहीं लाएगा, दिल में भी और दिमाग में भी और जबान पर भी, अपने अमल में भी। तो आप मुझे बताएं, अगर हम सब इस तरह करेंगे तो हम कामयाब होंगे नहीं होंगे? लेकिन अगर तो तोते की तरह, अगर यहूदी भी है तो सिर्फ जबान पर है, अगर ईसाई है तो उस ईमान उसकी जबान पर है, और हम मुसलमान, मैं कुछ का नहीं बोलता हूं, अच्छे लोग हर उसमें है, मैं उमूमन बात करता हूं, अक्सरियत में ना, जो मेजॉरिटी है, जनरल बात करता हूं, जबान पर है, जब तक ये दिल में नहीं होगा। अब जब हमने अल्लाह को माना तो ईमान के कुछ तकाजे भी है ना। अच्छा, मैं अल्लाह को मानता हूं पर उसके कवानीन तकवीनी को नहीं मानता, मैं अल्लाह को मानता हूं उसके तशरी हकामात को नहीं मानता, मैं अल्लाह को मानता हूं उसकी किताबों को नहीं मानता, जो मेरे मन में है उस किताब को मानता हूं, जो मेरे मन के खिलाफ है उसको नहीं मानता। ये कैसा ईमान है ना? तौरात को मानता हूं, इंजील को नहीं मानता, इंजील को मानता हूं, कुरान को नहीं मानता। अच्छा, उसके जो रसूल है एक को मानता हूं, दूसरे को नहीं मानता, तो मनमानी वाली बात है। ऐसा ईमान है? अल्लाह को मानता हूं, वो कहते हैं हजरत मोहम्मद सल्लम मेरा आखिरी नबी, मैं कहता हूं नहीं जी, वो मेरे नस्ल में से नहीं है, मैं उसको नहीं मानती। ये कैसा ईमान? यानी मैं अमेरिका को मानता हूं, मैं अमेरिका का शहरी अमेरिका को मानता हूं, उसके आइन को नहीं मानता हूं, और उस आइन में जो अमेंडमेंट होता है उसको भी मैं नहीं मानता हूं। अच्छा, उसका सदर अगर मेरे मन का है तो मानता हूं, अगर मेरे मन का नहीं है, यानी मैं पाकिस्तानी हूं, अगर वजीर आजम मेरी पार्टी का है तो उसको मैं मानता हूं, और मेरी पार्टी का नहीं है। आप मुझे बताइए, सही है अकीदा है? हम वही कर रहे हैं, चूंकि ये वजीर आजम मेरी पार्टी का है तो ये मुल्क का वजीर आजम है, मेरा है, और अगर नहीं है तो ये ईमान का तकाजा नहीं है। ईमान का ये क्या, जब आपने अल्लाह को माना ना, उसके अहकामात को आपने मानना है, उसके कवानीन को आपने मानना है, उसके नबियों को, रसूलों को, किताबों को, इसको आपने मानना है। तो फिर आप मुझे बताए कोई आयत मुश्किल है? अभी कौन सा मुश्किल है बात? ये सबसे तकाजा है, चाहे यहूदी है, ईसाई है। देखिए एक बात बताऊं, जो यहूदियों का रवैया अल्लाह की किताबों के साथ,
اور جو عیسائیوں کا رویہ اللہ کی کتابوں کے ساتھ تھا، مسلمانوں آپ بھی غور کرو کہ آپ کا پھر تورات کے ساتھ کیا رویہ ہے، اپنے گریبان میں بھی دیکھو، پھر آپ کا رویہ انجیل کے ساتھ کیا ہے، پھر ہمارا رویہ جو ہے نا زبور کے ساتھ کیا ہے۔ ایک دن زبور کو ہم نے دیکھا، ایک دن تورات کو ایک جھلک ہم نے دیکھا جس میں نور ہے، جس میں ہدایت ہے۔ ایک دن ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو پڑھا، کیا وہ اللہ کا نبی نہیں تھے؟ کیا ایک اولو العزم نبی نہیں تھے؟ ایک دن ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو غور سے پڑھا، اس کی سیرت کو ہم نے دیکھا، کیا وہ اللہ کا رسول نہیں تھے؟ کیا یہ تعصب ہے؟ یہودیوں میں تو کوٹ کوٹ کر نا، عیسائیوں میں، ہم میں بھی تو کچھ ہے نا، ہم نے بھی اپنا رویہ بدلنا ہے۔ اللہ کے نبیوں میں فرق ہم نے نہیں کرنا ہے، یا کرنا ہے؟ اور اللہ کی کتابوں کے بارے میں ہمارا رویہ جو قرآن کہتا ہے نا، آپ جا کر قرآن تورات کے بارے میں کیا کہتا ہے، انجیل کے بارے میں کیا کہتا ہے، زبور کے بارے میں کیا کہتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء اور رسول ہیں ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ کیا ہمارا عقیدہ صحیح ہے؟ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو تورات بیان کرتے، جو بشارت، کیا یہودیوں کا وہ عقیدہ ہے؟ بالکل۔ انجیل میں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بیان ہے، بشارت ہے، اس کو عیسائی مانتے ہیں؟ نہیں، تعصب کے شکار ہے نا، تو ایسا ایمان کو اللہ مانے گا؟ پھر آگے چلیں گے، والیوم الآخر، ایمان کے بعد آخرت پر ایمان، کہ جب ہم مریں گے اللہ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، یہ عقیدہ ضروری ہے۔ جب ہم مریں گے تو اللہ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا اور ہمارے اعمال کے بارے میں بحث پرس کرے گا، اپنے علم اور عدل کے ساتھ، علم اور عدل کے ساتھ ایک ایک ذرے کا ہم سے پوچھے گا۔ اگر ہم نے ظلم کیا ہے، اگر ہم نے اختلفی کی ہے، اگر ہم نے غلط کام کیا ہے، ہمارا احتساب ہوئے گا۔ کتنا اچھا عقیدہ ہے، آپ مجھے بتائیں، اگر اس عقیدے کو ہم دل سے مانے، دماغ سے مانے، تو اس سے بہتر شخص پھر بنے گا کوئی؟ اور اگر اس کا وہ عقیدہ ہے مذہبی کا کہ نہیں جی ہماری سفارش ہوگی، یہودی ان کا یہ تھا ہماری تو سفارش ہوگی، آخرت کو بالکل ہم مانیں گے، آخرت کو مانتے لیکن آخرت میں ہماری سفارش ہوگی۔ ہم اللہ کے چہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا وہ جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر کسی مختون یہودی کو دوزخ میں نہیں جانے دے گا۔ یہ کچھ ہم بھی تو کہتے ہیں نا، اور نعوذ باللہ سفارش، اور اس کے علاوہ نا بعض لوگوں کا رشوت کا بھی عقیدہ ہے کہ ہم فدیہ دیں گے، رشوت دیں گے۔ یہ کوئی عقیدہ ہے؟ کوئی اپنی دوست دمکی کو بیچ میں لاتا ہے؟ نہیں، اللہ نے فرمایا ایسا عقیدہ رکھو کہ یہ سب نہیں چلے گا، صرف اللہ کا اذن، اس کی مرضی چلے گی۔ اللہ کے اذن و رضا کے بغیر کوئی کسی کی سفارش کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ جب تک اللہ کا اذن نہیں ہوگا، جب تک اللہ کی رضا نہیں ہوگی، ایسا عقیدہ ہم نے رکھنا ہے۔ اور ایک ایک ذرے کا پوچھا جائے گا۔ اگر یہ عقیدہ یہودیوں کا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم یہودی ہے، ہم سے باس پرس نہیں ہوگا، ہم عیسائی ہم سے باس پرس نہیں ہوگا، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہوں کی وجہ سے نعوذ باللہ وہ پھانسی سلیب پر چڑھے، نعوذ باللہ، اور ہمارے گناہوں کو اس نے کلیئر کیا۔ اور ہم مسلمان بھی ماشاءاللہ کسی سے کم نہیں ہے نا، ہمارے حافظ قرآن بھی تو 10 کو لے جاتے ہیں نا، کتنے کو؟ 10 کو، دوسرے تیسرے نا۔ اور اس کے بعد وَعَمِلَ صَالِحًا، صالح عمل۔ دیکھیں ہم صالح عمل جب تک ہم نے صالح عمل کی تشریح نہیں کی ہے نا، میں نے کالا عمامہ پہنا ہوا اور ایک عالم دین نے سبز پہنا، ایک تیسرے عالم دین نے کوئی سفید پہنا ہے، پنڈت نے ایک قسم کا لباس پہنا ہے، پادری نے کسی اور قسم کا، اور مولوی صاحب نے کسی اور قسم کا، اور پیر صاحب نے۔ اصل میں مذہب کی دنیا میں اس کو نیکی کہا جاتا ہے۔
पंडित बोलता है जो मेरा लिबास है ना ये नेकी की अलामत। पादरी साहब कहते हैं जो मेरा लिबास है ना, जो मेरी लिबास, वो नेकी की अलामत। मौलवी साहब कहते हैं जो मेरी लिबास है ना ये उसकी अलामत। और हर एक ने कुछ रसूमात को जो है ना सिर्फ अमल साले करार दी। मैं तनकीद नहीं करूं लिबास पर, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं उस रवैये के बारे में बात कर रहा हूं, उस सोच के बारे में बात कर रहा हूं, मैं उस सोच के बारे में। लेकिन अमल साले क्या? अमल साले की तशरीह आप कुरान में जाकर देख। साले जो है फसाद का जद, फसाद कहते हैं खराबी को, और साले दुरुस्तगी को। एक आदमी सही काम करता, एक आदमी गलत काम करता। अल्लाह ताला हमसे कहते हैं जो सही काम करेगा उसको अजर मिलेगा, जो गलत काम करेगा। अगर मैं इस काले अमामे के साथ गलत काम करता हूं, झूठ बोलता हूं, तो आप मुझे बोले मैं अच्छा इंसान हूं। मैं सड़क पर जा रहा हूं, मैं केला खा रहा हूं इस अमामे के साथ, इस लिबास, शरई लिबास के साथ, और इस शरई वज़ाकते के साथ, उसका छिलका उधर ही रोड पर फेंकता हूं। दूसरा इंसान आकर फिसल जाता, नुकसान उठाता, मैंने अच्छा काम किया। दूसरा इंसान आकर उस छिलके को उठाकर वो जाकर कचरादान में डालते, वो अच्छा है, मैं अच्छा हूं, वो अच्छा है। लेकिन मजहब की दुनिया में मैं अच्छा हूं, मजहब की दुनिया में मैं अच्छा हूं, क्योंकि अभी मैं मस्जिद से निकला हूं ना, मैं अभी मस्जिद से निकला हूं। एक इंसान सही कारोबार करता और दूसरा इंसान मजहबी या सही कारोबार नहीं करता, लेकिन अभी हज से आया हुआ है, अभी जो है ना गंगा में स्नान करके आया हुआ है। तो आप मुझे बताएं, वो जो अच्छा कारोबार कर रहा है वो अच्छा है, वो जो अभी हज से है गलत कारोबार कर रहा है। लेकिन मजहब में वो कहता नहीं मैं अच्छा हूं। तो अल्लाह फरमाता है अमल साले वो है ना जो अल्लाह की रजा के मुताबिक, अल्लाह के कानून के मुताबिक, अल्लाह की शरीयत के मुताबिक, अल्लाह के जो नबी और रसूल है उनकी तालीमात और सीरत के मुताबिक, अल्लाह की जो किताबें हैं उसके मुताबिक, अल्लाह का जो कानून कायनात में कार फरमाए उसके मुताबिक, जो हक है, हकीकत है, उसके मुताबिक, जिसमें इंसानों का फायदा हो, अमल साले जिसमें इंसानों का फायदा हो, इज्तिमाई फायदा हो, अबदी फायदा हो, जिस अमल का नतीजा सारे इंसानों के लिए यकसा मुफीद हो, यह अमल साले। आप मुझे बताएं कि मजहबियों ने किस तरह इसको समझा, किस तरह हमने समझा? कुरान क्या कहता? बहुत सारे आयातें हैं, अगर मैं पढ़कर आपको सुनाऊं, कभी आप भी कोशिश करें ना कुरान में। हमारे साथी आप कहते हैं यार हर आयत को आप खुद पढ़कर सुना, नहीं, आप भी तो कुछ कोशिश करें, बड़ा आसान है। अपनी लिख माजम ले ले कुरान के हवाले से। अब ये जो लफ्ज साले है इसको उस माजम में देख, सारी आयतें आपके सामने आ जाएंगी। उस माजम की तरफ भी नहीं जाए, आपके पास मोबाइल तो है ना, उसमें भी सारे प्रोग्राम है, आप जान जाएंगे। इसीलिए मैं नहीं, आप भी, हम सब इस बात के गवाह कि जिधर मजहबी लोग ज्यादा है ना उधर आमाल साले कम है। उस माशरे में आपको सफाई नहीं मिलेगी, उस माशरे में 2 नंबरी ज्यादा होगा, उस माशरे में मिलावट होएगा, उस माशरे में अफरा तफरी होगी, उस माशरे में इंतशार होगा, उस माशरे में तफरुकबाजी होगी, उस माशरे में नफरतें होंगी, उस माशरे में मोहब्बत अखुवत नहीं होगी, वगैरह वगैरह। हालांकि मजहबी माशरे को सबसे अच्छा होना चाहिए था। अभी आप इंडेक्स उठाए शारियत कि अखलाक के बारे में कौन सी कौमें ऊपर है, किन का ग्राफ ज्यादा, टॉप पर कौन है ना, आप उठाए उसमें। तो हमने इसको जानना है। अल्लाह ने फरमाया जब तक तेरा अमल सही नहीं होगा अल्लाह ताला आपसे सही अमल कबूल करेगा, गलत अमल नहीं करेगा। भले आप यहूदी है, भले आपने टोपी साइयों का पहना हुआ है, गले में सिलेब तुमने लटकाया, भले तुम मौलवी हो और काला अमामा तुमने पहना हुआ है, लेकिन तेरा अमल ठीक नहीं है, वो अल्लाह को मकबूल नहीं है। वामिल सालिहन,
فلہم اجرم عند ربہم، ان کے لیے اللہ کے ہاں اجر ہے، ولا خوف علیہم، ان پر پھر کوئی خوف نہیں ہے، بالکل خوف نہیں، اس لیے کہ انہوں نے قلب و دماغ سے اللہ کو مانا اور ایمان کی حقیقت کو انہوں نے جانا، اس نور کو اپنے دل میں انہوں نے جگہ دی اور اس کے سارے تقاضوں کو پوری کی، ایمان کے ساتھ کوئی تعصب انہوں نے نہیں برتا، اور حساب کتاب اللہ کی عدالت پر، اس کے عدل و علم پر ان کو پورا پورا یقین ہے، اسی لیے تو وہ اچھے اچھے کام کرتے، صحیح کام کرتے، درست کام کرتے، تو ان کا اجر اللہ ضائع نہیں کرے گا، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ایک بات آخری پھر میں بتاؤں نا، آج آپ ایک ریسرچ کر لیں تو سب زیادہ ڈرپوک لوگ کون ہے نا؟ یہ مذہبی لوگ کیوں زیادہ ڈرتے؟ کیا خوف ہے تمہیں؟ تم موت سے کیوں ڈرتے ہو؟ کیوں ڈرتے ہو تم؟ ادھر تو جنت منتظر ہے نا، کیوں ڈرتے ہو تم؟ اس لیے دال میں کچھ کالا ہے، ہاں پورا دال کالا ہے، میں نے کہا دال میں کچھ کالا ہے، اور وہ بتا رہے کہ پورا دال کالا ہے نا۔ یار اپنے برائیوں کو اب وہ نمازوں سے بخشواتا ہے، یہ ہے ڈرپوک انسان، اپنی برائیوں کو وہ حج اور عمروں سے بخشواتا، اور گنگا میں ڈبکیاں مارنے سے جو ہے نا، یا بپتسمہ سے ایسا نہیں ہوتا۔ جو صحیح مومن آدمی ہے، صحیح مومن آدمی وہ صرف اللہ سے ڈرتا، باقی کسی سے نہیں ڈرتا، صرف اللہ سے وہ ڈرتا۔ مومن کیسے ڈرتا ہے؟ صرف اللہ سے ڈرتا، باقی کسی سے وہ نہیں ڈرتا۔ یہ کیسے مذہبی لوگ اللہ سے زیادہ بادشاہوں سے ڈرتے؟ آپ تاریخ اٹھائے مذہبیوں کا کہ وہ اللہ سے زیادہ ڈرتے یا بادشاہوں سے زیادہ ڈرتے؟ ان کا سر اللہ کے حضور میں جھکا ہے یا بڑے بڑے طاقتوروں کے آگے جھکا ہوا؟ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے یا بڑے بڑے لوگوں کا خوف؟ تاریخ جا کر پڑھ۔ مومن آدمی جس کا عمل صحیح ہے، میں نے قانون کو نہیں توڑا، میں کیوں ڈروں پولیس والوں سے؟ ہے نا، میں کیوں ڈروں؟ ڈرتا وہ ہے جو قانون کو توڑتا۔ اگر ایک آدمی صحیح معنوں میں مومن ہے اور اس نے جو ہے نا اللہ کی عدالت کے لیے اس نے تیاری کر رکھی ہے اور اس کے اعمال اچھے ہیں، وہ کیوں ڈرے گا؟ وہ کیوں غم کرے گا؟ نہیں غم کرے گا، وہ تو اور خوش ہے۔ اسی لیے آپ تاریخ میں اچھے مسلمانوں کی تاریخ دیکھ، آپ صحابہ کرام کی تاریخ دیکھ، وہ موت سے نہیں ڈرتے تھے یا ڈرتے تھے؟ نہیں ڈرتے تھے، یقین جانیے موت کو گلے سے لگاتے تھے، وہ شاداں فرحاں تھے وہ۔ اور آپ وسلم نے موت کے بارے میں اتنی خوبصورت الفاظ بتائے نا، آپ حیران ہو جائے گے۔ تو آیات تو کوئی مشکل نہیں تھا نا، یا مشکل تھا؟ آیات ہے مذہبی لوگوں کو ایک احساس دلانا کہ اس زعم باطل کو چھوڑ دو، اس غلط فہمی سے نکلو، خوش فہمی سے نکلو، ایمان کو سمجھنے کی کوشش کر لو، درست ایمان لاؤ، وہ جو نسلی ایمان ہے اس کو چھوڑ دو، وہ جو روایتی ایمان ہے اس کو چھوڑ دو، اور صرف رسومات پر، مذہبی رسومات پر جو ہے نا اعتماد نہیں کرو، صرف مذہبی رسومات پر، بلکہ اچائی پر کر لو، اور آخرت کے لیے تیاری کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، سب کو بتایا، وما علینا الا البلاغ۔